عدلیہ کو سیاسی نہیں آزاد ادارہ بنانے کے لیے 12 مئی کو گولیاں کھائیں۔ عدالت سے سیاست کی امید رکھیں گے تو جمہوریت اور عوام کا نقصان ہوگا۔ ملک میں آئینی عدالتیں ہونی چاہیے۔ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا عدالتی نظام درست کرنے کے لیے آئینی عدالت ضروری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وکلاء نمائندگان سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی نے اس ملک کو آئین دیا، وکلاء نے آمریت کا مقابلہ کیا۔ آپ کی جدوجہد کی بدولت مشرف کی آمریت کو شکست دی۔ پیپلز پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے۔ اگر ہم آئینی ترامیم میں مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر بھی دیتے تو بھی ہمارا حکومت میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ آئینی ترامیم عدلیہ اور ملک کے لیے نقصان دہ تھیں۔ پروگرام میں ایک پیش ود فروا وحید میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ترامیم پر تعاون کرتے تو ہم پر بھی شدید تنقید ہو رہی ہوتی۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں۔ ترمیم کا مقصد عدلیہ کو ختم کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، کہتے ہیں سب کو معلوم ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں، جو بھی ہونا چاہیے تھا پوری ڈسکشن کے بعد ہونا چاہیے تھا، رات کے اندھیرے میں ترمیم نہیں لانی چاہیے تھی۔ آئینی ترمیم کے پیچھے ان کی نیت سب جان چکے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا آئینی ترامیم کا بل پاس ہو جاتا تو ملک میں مارشل لا لگ جاتا۔ آئینی ترامیم پر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ہم آواز، یہ بل ترامیم کا نہیں بلکہ تدفین کا ہے، ایسی آئینی ترامیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ سابق صدر عارف علوی کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کے بعد گفتگو، مجوزہ آئینی ترامیم کو مسترد کر دیا۔ حافظ نعیم بولے آئینی ترامیم کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم بیٹھک۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کرنے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے فیصلے سے متعلق رہنمائی لے گیا۔ ووٹوں کے سامنے فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں، ڈبے کھلنے کے بعد فارم 45 ہو یا 75 اس کی حیثیت نہیں رہتی۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، پی بی 14 میں دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران کی جانبداری کے الزامات کی درخواست مسترد، مسلم لیگ نون کے محمد خان لہرا کی کامیابی برقرار۔ سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے غلام رسول کی درخواست مسترد کی۔ جسٹس شاہد بلال نے کہا ریکارڈ سے آپ کے الزامات ثابت نہیں ہوتے۔ جسٹس نعیم افغان کا کہنا تھا کہ آپ کے گواہ تو خود کو پولنگ ایجنٹس بھی ثابت نہیں کر سکے۔ پاکستانی امن اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت کا بھارتی فورس کمانڈر کا بھی اعتراف۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت کے لیفٹیننٹ جنرل ایس موہن کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو خط، پاکستانی دستے کی پیشہ ورانہ خدمات کا اعتراف کیا۔ بھارتی فوجی افسر نے پاکستانی فوجیوں کی پیشہ ورانہ مہارت، لگن اور غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ بریگیڈیئر شفقت اقبال کے بطور سیکٹر کمانڈر کردار کو خصوصی طور پر سراہا گیا۔ پاکستانی امن دستہ جنوبی سوڈان میں فرائض سر انجام دینے میں مصروف ہیں۔